السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئی تحریر لے کے آئی ہوں آپ کی خدمت میں، جس کا نام ہے کہاں آ کے رکے تھے راستے، جو کہ تحریر ہے ہنا ملک کی۔ کمال کی تحریر ہے یہ۔ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا ہرگز مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ سٹارٹنگ کیسی لگی۔ یہ ناول شارٹ سا ہے، اس کے فردر 2 سے 3 اور ایپیسوڈز آئیں گے، اینڈ تم سے تم تک کی کل اپلوڈ ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ چل کے انجوائے کیجئے ایپیسوڈ نمبر 1۔ چند روز قبل تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقت یوں کروٹ لے گا کہ برسوں کے فیصلے لمحوں میں بدل جائیں گے۔ ان 4 دنوں میں وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ بوا بیگم نے زبردستی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، مگر حلق سے نیچے کچھ اترتا ہی نہ تھا۔ خالہ کی جدائی کا غم، اور اوپر سے ولید احمد نام کی تلوار جو سر پر لٹک رہی تھی۔ جب بھی اسے سامنا ہوتا وہ لرز کر سر جھکا دیتی۔ اگرچہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کا سرد سا تاثر ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ پیدا کرنے کو کافی تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے جا چکے تھے، سب سے آخر میں جانے والوں میں بوا بیگم بھی شامل تھی۔ میری بہو پورے دنوں سے میں رک نہیں سکتی، اب تم اٹھو اور اپنا گھر سنبھالو۔ رونے سے اگر جانے والے واپس لوٹ آتے تو یہاں ہر دوسرا شخص تم کو روتا ہوا ملتا۔ اس کی برائی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بوا بیگم نے کہا، بوا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لرزتی آواز میں دل کا خدشہ زباں پر آ گیا۔ لو بھلا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ لمبا چوڑا گبرو جوان ہے تمہارے ساتھ، پھر کاہے کا ڈر؟ بوا نے چمکارا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ دراصل اسی لمبے چوڑے گبرو جوان سے ہی تو ڈر لگ رہا تھا۔ چلیں بوا، ٹیکسی آ گئی ہے۔ ولید احمد کی سرد سی آواز سماعتوں میں پڑی تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ پوری طرح سے بوا کی طرف متوجہ تھا، چہرے پر زمانے بھر کی سختی تھی۔ شہزین اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی۔ اس کا خیال رکھنا بیٹے، ابھی بچی ہے نا، بہت گھبرا رہی ہے۔ شہزین سے ملنے کے بعد وہ ولید سے مخاطب ہوئی۔ بچی ہے تو کیا سر پر اٹھاؤں؟ تلخی سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ عورت تو پیار کے 2 میٹھے بولوں سے موم ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے غصے اور لہجے پر قابو رکھنا، بچی بیچاری کا ڈر ڈر کا برا حال ہے۔ بوا اس کی ہمراہی میں چلتے ہوئے سمجھا رہی تھی، اور وہ برے برے منہ بناتا سننے پر مجبور تھا۔ بوا ڈیروں نصیحتوں کے بعد اسٹیشن روانہ ہوئی۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک تو لگی ہوئی ہو، پھر بھی تم اصرار کر کے کھلا دینا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے آخری نصیحت کی تھی، دروازہ بند کر لو۔ سرد سا لہجہ سماعتوں کو ٹھٹرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ولید باہر کی طرف جا چکا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ تقدیر نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا؟ وہ تو ولید احمد کے سائے سے بھی گھبراتی تھی، اور عمر بھر کا ساتھ۔ وہ جتنا سوچتی پریشانی بڑھتی جاتی۔ حالانکہ اچانک وفات نے زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا جو شاید کبھی بھی نہ بھر پاتا۔ حالہ اس کی سب کچھ تھی، ماں بھی، باپ بھی، دوست بھی اور بہن بھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ پہلی بار حالہ کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ امی بابا حج کرنے گئے تھے۔ شہزین کا ویزا بر وقت نہ لگ سکنے کی وجہ سے امی نے اسے حالہ کے ہاں چھوڑ دیا تھا۔ تب وہ 7 برس کی تھی۔ امی، یہ گڑیا ہے؟ 9 سالہ حارث نے چھوڑتے ہی تصدیق کی تھی۔ وہ شہزین کو پورے 3 برس کے بعد دیکھ رہا تھا، اس لیے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ جی بیٹا، یہ گڑیا ہے، وہی سرمئی آنکھوں اور سنہری بالوں والی۔ خالہ نے پیار سے بیٹے کی طرف دیکھا، جو اب بڑے جوش سے شہزین کو دیکھ رہا تھا۔
بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کو پٹ پٹاتی وہ واقعی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی۔ جب 4 سالہ حارث نے اسے دیکھتے اس کا نام گڑیا رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی حالہ کے گھر جاتا گڑیا کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی صحت مند سی شہزین اسے بے حد اچھی لگتی تھی۔ پھر حالہ ملتان شفٹ ہو گئی تو وہ منہ بسور کر رہ گیا کہ اب پہلے کی طرح ہر ہفتے حالہ کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اب جب کہ گڑیا 7 برس کی ہو چکی تھی وہ اسے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی؟ حارث کے پوچھنے پر نصرت نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے اچھلتا شہزین کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف دوڑ گیا۔ چاچو چاچو دیکھے گڑیا اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ خالہ کچن میں جا چکی تھی جبکہ حارث اس کا ہاتھ تھامے ولید احمد کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ یہ 7 سالہ شہزین احسان کی 15 سالہ ولید احمد سے پہلی ملاقات تھی۔ ولید کے گرانے پر وہ گھبرا کر حارث کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ چاچو گڑیا ڈر رہی ہے۔ شہزین کی نسبت حارث حادثہ پر اعتماد تھا۔ دونوں کو گھورتے ولید واپس اندر مڑ چکا تھا۔ خالہ خالو حارث سبھی بہت اچھے تھے سوائے ولید احمد کے، جسے دیکھتے اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ ایک بار جب وہ اور حارث خوب اچھل کود کر رہے تھے تب ولید سخت غصے میں اندر سے برآمد ہوا تھا۔ حارث تو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا جبکہ وہ مارے ڈر کے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیوں شور کر رہی تھی؟ ولید نے ڈانٹا تو وہ سسک اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا تھوڑی ہے۔ اس کا دایاں بازو تھام کر ذرا سا جھٹکا تو اس کی سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، جس پر وہ سر پر ہاتھ مارتا واپس اندر چلا گیا۔ وہ ولید سے اتنی خائف ہو گئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی حالہ سے اس کی شکایت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا۔ اسے حالہ کے ہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ خالہ بھی اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی، ہر وقت چپکے چپکے روتی رہتی۔ کبھی روتے روتے شہزین کو کھینچ کر سینے سے لگا لیتی تو ایسے میں وہ گھبرا جاتی۔ خود کو سنبھالو نصرت، دیکھو بچی پریشان ہو رہی ہے۔ حالو ایسے میں حالہ کو تسلی دیتے۔ وہ ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھتی جاتی۔ ایک بار جب حسب معمول وہ حارث کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی جب ولید وہاں چلا آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ گھر یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ ڈانٹ رہا تھا۔ شہزین گھبرا کر رونے لگی، تبھی حالہ دوڑ کر آئی۔ کچھ تو شرم کرو ولید، تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا؟ بن ماں باپ کے بچی کو ڈانٹتے ہوئے۔ یہ کہتے وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی تھی۔ ولید کے چہرے کے تاثرات یک لہت بدلے تھے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ڈنگ ڈونگ، ڈور بیل کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئی۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھولا تو ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص تھا، 2 الگ الگ باتوں پر ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ 2 لفافے اس کو تھماتے ہوئے خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آنے تک شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ کر جھڑکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آواز خود بخود رونی سی ہو گئی تھی۔ بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ، اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لایا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہزین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نیچے اتر نہیں رہا تھا۔ وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا۔ ایک بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا، اور سنو، کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ بولا، میں جا رہا ہوں، اب آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین کی سانسیں بحال ہوئی۔ اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی جلدی چائے کا پانی دم پر رکھا۔
کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ دیا. اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. 2 کپ چائے کے بنائے. 1 کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی. دستک دیتے دروازہ کھل گیا تھا. خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور پلٹ آئی. چائے، بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی. تکیے پر سر رکھتے ہی اس کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے. یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی. اسے حالہ کے پاس رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے. اب تو وہ بھی امی بابا کے لیے اداس ہو گئی تھی. جب بھی وہ حالہ سے پوچھتی تو وہ نظریں چرانے لگتی. ایک دن تو وہ خوب روئی. ضد کی کہ اسے ہر صورت امی یا بابا کے پاس جانا ہے. تب حالو جان نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ امی بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں. مگر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئے ہیں. اور کینڈیز بھی. اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی. وہ حالہ اور حالو دونوں کے دل اداس کر دیتی. حالو جان، بابا نے مجھ سے کہا تھا وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ جی میری جان، اللہ میاں کو ان سے بہت پیار ہے نا، اسی لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا تو حالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا. حارث کے اسکول میں ہی اس کا داخلہ کروا دیا تھا. وہ حارث کے ساتھ بہل گئی تھی. چند برس آگے سرک گئے. وہ اب 12 برس کی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران منی میں ہیمو میں آگ لگنے سے اس کے امی بابا شہید ہو گئے تھے. وہ شروع سے ہی کم گو اور دبو سی تھی. اب بھی چپ کے امی بابا کو یاد کر کے روتی رہتی. خالہ البتہ ہر دم اس کی دلجوئی میں مصروف رہتی. خالو بھی بے حد پیار کرنے والے انسان تھے. حارث سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی. وہ بے حد چلبلا اور شریر تھا. جان بوجھ کر اسے ستاتا رہتا. وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ڈیٹ بن کر ہنستا رہتا. ولید احمد سے البتہ وہ شروع دن سے خائف تھی. وہ بہت خشک مزاج اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا. گھر کے کسی فرد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا. حارث خود ہی زبردستی چاچو چاچو کرتا اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا. شہزین نے نوٹ کیا تھا وہ حالو کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا. حالہ کا رویہ بھی بس لیا دیا سا ہوتا تھا. یہ راز بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور حالو جان شہاب احمد سگے بھائی نہیں تھے. شہاب احمد کے والد نے ولید کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی. ان دنوں وہ بے حد پریشان رہا کرتے تھے. پھر ایک روز وہ گھر آئے تو 6 سالہ ولید ان کے ساتھ تھا. اس وقت شہاب احمد کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا اور حارث پیدا ہونے والا تھا. ولید کی ماں کو کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ بچ نہ پائی. شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید احمد کو قبول تو کر لیا تھا مگر دل میں جگہ نہ دے سکی تھی. کچھ یہی حال شہاب احمد کا تھا. نصرت کو 6 سالہ ولید سے کوئی دشمنی نہ تھی مگر ان کے شوہر اور ساس کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال رکھیں. پھر حارث پیدا ہوا تو خود بخود سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. ولید 12 برس کا تھا جب باپ بھی چل بسا. وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا. مرتے وقت باپ نے نصیحت کی تھی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں. وہ پڑھائی جاری رکھے گا. جائیداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی گئی جس پر شہاب احمد پیچو تاب کھا کر رہ گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائیداد پر ان کا حق ہے. ولید کے نام بینک میں فکسڈ ڈپازٹ میں رقم بھی تھی جس سے ہر ماہ معقول منافع ملتا تھا. ولید بے حد سمجھدار لڑکا تھا. وقت نے اسے بہت پہلے ہی بڑا کر دیا تھا. وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا. سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد ہی اسے تھوڑا سا سکھ ملا کیونکہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور نصرت بھی ولید کا خیال رکھنے کی خط الامکان کوشش کرتی. مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لیے محبت نہ تھی. حتیٰ کہ اسے حارث بھی پسند نہ تھا. سختی اور روکھا پن اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے. وہ ان دنوں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا جب شہزین یہاں آئی تھی. وہ اکثر اسے جھڑک کر رکھ دیتا مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا.
بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھر آتا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا۔ حارث بہت ہنگامہ حیث طبیعت کا مالک تھا، شہزین کو ستاتا اور ایسے میں وہ دونوں کی چیخو پکار پر ولید سلگ اٹھتا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی پوری توجہ اور یکسوئی مانگتی ہے اور اس شور و گل میں وہ ٹھیک سے پڑھ نہ پاتا تھا۔ ولید کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا اور وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شہزین ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ شہزی بیٹا ذرا ولید کے کمرے میں جا کر اس کی الماری چیک کرو، حارث کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں رکھ دی میں نے؟ شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہے اور یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا۔ نصرت کافی دیر سے حارث کی نئی شرٹ تلاش کر رہی تھی۔ شہزین تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ حالا آپ خود دیکھ لینا، ولید چاچو آ گئے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں کہتا، تم جا کر دیکھو تو صحیح، میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ خالہ کے کہنے پر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ ڈرتے ڈرتے ولید کے کمرے میں قدم رکھا، شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ الماری کھولتے ہوئے حارث کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اچھل پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز تھی کہ سورہ اسرافیل۔ ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ کیا میں لگا رکھی ہے تم نے کس کی اجازت ہے میری وارڈروب کا ہاتھ لگایا ہے؟ وہ حالہ نے کہا۔ باقی کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ گیٹ لاسٹ، میں نے کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں نہ آیا کرے کوئی۔ وہ ایسا ہی بے مروت انسان تھا۔ وہ بامشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا، ملی شرٹ؟ خالہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ منہ پر 12 بلکہ 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ حارث نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو بلبلا اٹھی۔ اف حارث کے بچے، بالکل جنگلی ہو تم۔ شہزین نے زوردار چپت اس کے بازو پر رسید کی تو جواباً وہ ہنسنے لگا۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے۔ اس کے بالکل درست اندازے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، مانتی ہوں نا ہماری نظر شناسی کو۔ وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ شٹ اپ، یہ سب بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ میں تمہاری منحوس شرٹ ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتی ہوں، نہ مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی۔ کون سی شرٹ؟ وہی پنک شرٹ جو آج شام کو تم نے پہننی ہے۔ اچھا، وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی اس کے پاس، اور آج شام کے لیے تو میں نئی شرٹ لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو۔ حارث نے ہاتھ میں پکڑا شاپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ خالہ بیچاری خواہ مخواہ صبح سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ہنستا بہت تھا، اب بھی کہکے لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ولید کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے، ادھر شہاب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شہاب احمد کی موت ولید کو حارث اور نصرت کے قریب لے آئی تھی۔ کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ حارث جس طرح سے بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رو دیا تھا، ولید کا دل بھی پریشان ہونے لگا تھا۔ شہزین خود بھی روتی جاتی اور نصرت کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ شہاب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے افسر تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی ان میں مکانات، دکانیں اور زمینیں تھیں۔ ولید کے نام جو مکانات اور دکانیں تھیں ان سب کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ولید کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی۔ 6,000 ماہانہ اسے ملتا تھا، بینک سے منافع ملتا تھا، کل ملا کر اتنا ہو جاتا تھا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ حارث کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا، مگر شہاب احمد کی ناگہانی وفات نے سب خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ حارث بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ حارث کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ شہاب احمد کے آفس سے ملنے والے 10 گران کا پیسہ اور حارث کے نام جائیداد کے بکنے کے بعد اتنی رقم ہو گئی کہ نہ صرف حارث کو امریکہ بھیجا جا سکتا تھا بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا۔
حارث اے لیولز میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ بس ایک بار میں امریکہ چلا جاؤں، اپنی پڑھائی کا خرچ پارٹ ٹائم جاب کر کے نکال لوں گا۔ حارث دن رات منصوبے بناتا رہتا اور شہزین خاموشی سے سنتی رہتی۔ حارث تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ مجبوری ہے، تمہیں میرے بنا جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ ڈائلاگ مارتا تو شہزین اسے کشن دے مارتی۔ نصرت حارث کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کے شوق کے آگے مجبور ہو گئی۔ وہاں جا کر خوب پڑھائی کرنا، وہاں جا کر کسی میم شیم کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ تجھ پر صرف میری شہزین کا حق ہے، نصرت حارث سے کہہ رہی تھی، اور باہر کھڑی شہزین ایک الگ سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ حارث کے لیے اس طرح سوچنا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی، 15-16 برس کی ایک نو عمر لڑکی جس نے ابھی ابھی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا، جو ابھی ابھی گڈے گڑیا کی شادی کرنے کی عمر سے نکلی تھی اور خود کو اس گڑیا کی جگہ پر رکھ کر سوچنے لگی تھی، ارے امی میں کوئی پاگل ہوں جو اپنی گڑیا کسی اور کو دے دوں؟ وہ ہنسا تو شہزین کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اے تم یہاں چوری چھپے ہماری باتیں سن رہی تھی؟ بالکل اچانک وہ سر پر آ کر بولا تو شہزین چونک گئی۔ پہلی بار اسے حارث سے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ نہیں تو وہ گھبرا سی گئی تو اس کی کیفیت کو محسوس کر کے حارث نے جاندار کہکھا لگایا تو وہ شرما کر باہر بھاگ گئی۔ حارث کے جانے سے پہلے نصرت نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اسے حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہلکے فیروزی اور بیبی پنک کرتے پجامے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے شاید پہلی بار شہزین کو غور سے دیکھا تھا۔ ولید کی نگاہیں اس کے صبی پیشانی پر دمکتے ٹیکے سے الجھنے لگی۔ تبھی اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ تقریب کے اختتام پر وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب تیزی سے سیڑھیاں اترتی شہزین بری طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ گرل کو تھام نہ لیتا تو وہ شہزین سمیت زمیں بوس ہو چکا ہوتا۔ کیا وحشت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کا محسوس اکھڑا انداز اور سرد لہجہ اود آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوفزدہ ہو گئی۔ سوری ولید چاچو، وہ حارث مجھے تنگ۔ کچھ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ چہرے پر بکھرے دنک رنگ ولید کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسٹوپڈ، زیر لب بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ حارث کے جانے کے بعد شہزین بے حد اداس رہنے لگی تھی۔ پہلے حارث کے ساتھ نوک جھوک سے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا، اب تو گھر پر خاموشیوں کا راج تھا۔ ولید کی جاب بہت ٹف تھی، اکثر وہ 2 دن تک گھر نہ آ پاتا تھا، خواہ اس جاب کی ڈیوٹیاں تھکا دیتی تھی۔ گھر آتا بھی تو اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ نصرت شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ شہاب احمد کے بعد تو وہ ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ حارث کے فون آتے رہتے تھے، شہزین اس کی طرف سے کسی میٹھی سی بات، شریر سی سرگوشی کی منتظر رہتی، مگر وہ ستانے اور تپانے والی باتیں کرتا تھا۔ مزے لے لے کر گوریوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتا تو وہ جل کر رہ جاتی اور وہ ڈیڑھ بنا ہنستا رہتا۔ حارث کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ حالہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ شہزین نصرت کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ اس رات اچانک نصرت کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھے درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شہزین کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ننگے پیر وہ دوڑتی ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ FCPS پارٹ 1 کے ایگزامز دینے کے بعد سرکاری ہسپتال میں PGR شپ کر رہا تھا۔ شہزین نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ ڈالا، تبھی دروازہ کھلا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ حالہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ولید نے نصرت کو چیک کرنے کے بعد انجیکشن دے دیا تھا، معمولی سا انجائنا کا اٹیک تھا۔ ولید کرسی کھینچ کر نصرت کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چیک کرنا ضروری تھا۔ تم جا کر برابر والے کمرے میں سو جاؤ، میں یہاں ہوں بابی کے پاس۔ نہیں، میں یہی حالہ کے پاس رہوں گی۔ ایک انجانا سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا، اسے لگا وہ حالہ کو بھی کھو دے گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، ابھی بہت رات پڑی ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ ولید نے گھورا۔ ولید چاچو پلیز،
مجھے یہاں اللہ کے پاس رہنے دیں۔ وہ معصوم سے لہجے میں بولتی ولید کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ ولید نے دیکھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے شہزین ایزی ہو کر بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کندھے پر سے ڈھلکتا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی پنکھے کی ہوا سے اٹھتی بالوں کی لٹوں کو کانوں سے پیچھے کرنے لگتی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں باہر لاؤنج میں ہوں، کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین پرسکون ہو کر بیٹھ پائی تھی۔ صبح تک نصرت کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ولید کے اسپتال جانے کے بعد وہ سارا دن حالہ کی تیمارداری میں لگی رہی تھی۔ دن اسی معمول سے گزر رہے تھے۔ شہزین انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ ولید کی وہی روٹین تھی، صبح کا گیا شام کو لوٹتا، اکثر تو نائٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے رات بھر گھر بھی نہیں آتا تھا۔ اس روز شہزین کے کالج کی وین مس ہو گئی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ کالج میں پریکٹیکل چل رہے تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح 8 سوا 8 کا وقت تھا، گلیوں میں زیادہ چہل پہل نہ تھی۔ ابھی وہ گھر والی سڑک کے موڑ تک ہی پہنچی تھی جب 2 لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے یہ تو چڑیا کی طرح سہم گئی ہے۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگانے لگے۔ شہزین سائڈ سے ہو کر جانے لگی تو آگے آ گئی۔ میری سرکار کچھ دیر رکیں تو صحیح۔ تو اور کیا، ابھی تو دید کی پیاس بھی نہیں بجھی۔ وہ لڑکا لوفرانہ انداز میں دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ مارے گھبراہٹ کے شہزین کی آنکھیں بھرنے لگی۔ تبھی سامنے سے آتی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تھی۔ گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر دونوں لڑکے دم دبا کر بھاگے تھے۔ کون تھے؟ سرد سے لہجے میں دریافت کیا۔ پتہ نہیں۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم گھر سے اکیلی کیوں نکلی؟ اس کا لہجہ اتنا کرہت تھا کہ شہزین کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وین چھوٹ گئی تو کالج جانا اتنا اہم تھا، ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ نائٹ ڈیوٹی بھگتا کر آ رہا تھا، صبح صبح ہی دماغ خوب تپا ہوا تھا۔ میرا پریکٹیکل تھا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں برسنے کو بےتاب تھی۔ اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ولید نے اسے گھر سے تنہا نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد 3 ماہ کی طویل چھٹیاں تھیں جن میں نصرت نے اسے گرداری میں طاق کر دیا تھا۔ اسے خود بھی کوکنگ سے دلچسپی تھی، اس لیے یہ سب گرا نہیں گزرتا تھا۔ اس بورنگ روٹین میں حارث کا فون یا حد خوشگوار جھونکا محسوس ہوتا تھا۔ شہزین کئی کئی دن تک اس کی فون پر کی گئی کسی میٹھی سی بات کے سیر میں ڈوبی رہتی تھی۔ پڑوس میں شادی تھی جس میں اسے شرکت کرنا تھی۔ بینا اس کی کلاس فیلو تھی۔ مہندی میں تو خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں تقریب میں کئی لوگوں نے اسے پسند کر لیا، مگر نصرت حالہ بڑے فخر سے سب کو بتا رہی تھی کہ وہ ان کے حارث کی منگیتر ہے۔ بارات میں شرکت کرنے کے لیے اس نے شاکنگ پنک اور چائنا فیروزی کلر کا چوڑی دار پاجامہ، قمیض اور 3 گز کا دوپٹہ زیبتن کیا تھا۔ اتنے لمبے دوپٹے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے الجھتی خود میں مگن حالہ کو بلانے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ولید سے ٹکرا گئی۔ یا وحشت، یہ تم ہر وقت اندھے بیل کی طرح مجھ سے کیوں ٹکراتی رہتی ہو؟ سوری ولید چاچو، میں اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ دوپٹے کا پلو بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ وہ تیورا کر پلٹا تھا۔ دوپٹے کے پلوں پر لگے ننھے ننھے گھنگروں میں سے ایک اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ گیا تھا۔ شہزین کا تو خون خشک ہو گیا، جیسے یہ سب بھی اسی کی غلطی ہو۔ کیا بے ہودگی ہے یہ! جھٹکے سے دوپٹے کو شرٹ کے بٹن سے جدا کیا تو کئی گھنگرو ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اتنے بڑے تھان کا دوپٹہ بنا ڈالا، کچھ کپڑے سے آستینوں کو ہی مکمل کر لینا تھا۔ غصے سے کہتے وہ اس کی آدھی آستینوں والی قمیض پر چوٹ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزین نے نیچے فرش پر بکھرے گھنگروں کو دیکھا۔ حالہ مجھے پتا ہے آپ جاگ رہی ہیں۔ شہزین ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لی اندر داخل ہوئی تو نصرت اسے دیکھ کر سوتی بن گئی۔
حالہ اٹھے نا، کھانے سے بلا کیسی ناراضگی۔ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ حالہ کے سرانے بیٹھ گئی۔ شہزین نے دیکھا ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی۔ ضبط کا بندھن چھوٹ گیا اور وہ سسک اٹھی۔ حالہ پلیز ایسے مت کہیں۔ حارث تو نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ کل سے اٹھتے بیٹھتے حالہ کے لبوں سے یہ الفاظ نکلتے تھے۔ حارث نے امریکہ میں شادی کر لی تھی۔ امی وہ بہت خوبصورت ہے اور دولت مند ہے، میری پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، بس میں ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، اب فوراً آ جائیے۔ لفظوں کے سنگ بات کرتے ہوئے اسے اتنا احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس کے الفاظ کسی کے دل کو بری طرح چیر رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ بخوبی اس کے خیالات سے مستفید ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا، میں کہتی ہوں باڑ میں جائیے پڑھائی، فوراً پاکستان پہنچو۔ نصرت کو بے حد غصہ آیا تھا۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے گولڈن چانس بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور شہزین، اس کا کیا ہوگا یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ شہزین کا دل دھڑک اٹھا، دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ منگنی ہی ہوئی تھی نا، ٹوٹ بھی سکتی ہے، آپ اسے ساتھ لے کر میرے پاس امریکہ آ جائیں، میرے پاس دولت آ جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر دیں گے۔ شہزین پر تو یہ سن کر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ چپ کر جا بے غیرت، دولت نے تجھے اتنا گرا دیا ہے کہ تو… نصرت کے الفاظ آنسو میں کہیں گم ہو گئے۔ اف امی، میں شادی کر رہا ہوں نا، پھر اس میں اتنا وویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماریا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو بس۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے ملنے کی، تم خود مختار ہو، جو چیز میں آئے کرو۔ نصرت نے فون بند کر دیا۔ ولید گھر آیا تو نصرت کو زور و شور سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بھابی کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ حارث… کیا ہوا حارث کو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ولید، ایسی نافرمان اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ کیا کیا اس نے؟ شادی کر رہا ہے وہاں، کہتا ہے شہزین سے شادی نہیں کرنی۔ بھابی اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو پھر زبردستی کرنے کا فائدہ؟ ٹھیک ہے مگر انکار کا کوئی معقول جواز بھی تو ہو۔ وہ وہاں کسی فرنگن سے شادی کر رہا ہے صرف دولت کی خاطر۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ولید تم اس سے بات کرو نا، اسے سمجھاؤ، تمہاری تو وہ سنتا ہے۔ نصرت کے کہنے پر ولید نے حارث سے بات کی مگر اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ ولید چاچو پلیز، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں مت بولیں۔ لحاظ و مروت کی سب حدود وہ پار کر چکا تھا۔ ولید کی جگہ کوئی کم ظرف ہوتا تو یہ جتانے سے نہ چوکتا کہ آج اگر وہ امریکہ میں بیٹھا تو صرف اس کی کوششوں سے، مگر وہ ولید احمد تھا۔ حارث کے رویے پر اس کا خون کھول اٹھا۔ محض 4 سالوں میں وہ اس حد تک بدل جائے گا اندازہ نہ تھا۔ حارث نے نصرت کو دوبارہ فون کیا تو انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ ماں یا دولت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، اور وہ ایسا بدبخت نکلا کہ فقط جیسے آپ کی مرضی کہہ کر سارے رابطے منقطع کر گیا۔ کل سے نصرت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ شہزین کو جتنے آنسو بہانے تھے بند کمرے میں بہا لی، حالانکہ سامنے وہ بالکل فریش نظر آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کی سر آنکھیں سارا پول کھول دیتی تھی۔ گھر میں سناٹے راج کرنے لگے تھے۔ شہزین کے BA کے ایگزامز ہونے والے تھے اور حالہ بیمار پڑ گئی۔ خالہ کی تیمارداری اور گھر سنبھالنے کے چکر میں وہ ایگزامز کی تیاری نہ کر پائی تھی۔ ولید FCPS پارٹ 2 کی تیاری کر رہا تھا، اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہ تھا۔ انہی دنوں بوا بیگم کی آمد ہوئی، وہ رشتے میں حالہ کی نند لگتی تھی۔ شہاب احمد سے بالکل ویسا ہی پیار تھا جیسے ایک بہن کو چھوٹے بھائی سے ہوتا ہے۔ شہاب احمد اکلوتے تھے تو نصرت اور نکھت، شہزین کی والدہ بھی، اپنے والدین کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں۔
والدین کے بعد لے دے کے شہزین کا سگا رشتہ واحد حالہ نصرت ہی تھی۔ بوا بیگم، جن کا اصل نام تو سریہ بطول تھا، مگر سب انہیں بوا بیگم کے نام سے پکارتے اور جانتے تھے۔ نصرت کی حالت دیکھ کر بوا بیگم تو پھٹ پڑی تھی۔ حارث کو خوب برا بلا کہا، دل کی بڑاس نکل گئی تو نصرت کو دلاسا دینے لگی، اور پھر انہوں نے نصرت کے دماغ میں خیال ڈالا کہ وہ شہزین کی شادی ولید سے کر دیں۔ چند لمحے تو نصرت بوا بیگم کو تکتی رہ گئی۔ اے نصرت، تم تو یوں حیران ہو رہی ہو جیسے میں نے کوئی ناممکن بات کی ہو۔ آپا، یہ بات 100% ناممکن ہے۔ ولید کو تو آپ جانتی ہیں، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اور پھر شہزین اس سے 8 برس چھوٹی ہے۔ لو بلا، وہ کیوں نہیں مانے گا؟ اتنی حسین، سلیقہ مند اور شریف بچی ہے۔ میں جب سے آئی اسے دیکھ رہی ہوں کیسے ذمہ داری سے گھر کو سنبھال رکھا ہے۔ اور یہ عمروں کی بھی تم نے خوب کہی۔ لو بتاؤ، 8 برس بھی کوئی فرق ہے؟ لڑکیاں تو دنوں میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میاں کے برابر لگنے لگتی ہیں۔ مجھے ہی دیکھو، انور کے ابا سے 15-16 برس چھوٹی ہوں میں، مگر اب ان کی ہم عمر لگنے لگی۔ بوا بیگم نے ہنسی تفصیل سے سمجھایا تھا۔ نصرت سوچ میں گم ہو گئی۔ ارے اتنی سوچ بچار کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری سگی بانجی ہے، ماں بن کر پالا ہے تم نے اسے۔ بیٹے نے تو ہری جھنڈی دکھا دی، پر اب دیور کو تو ہاتھ میں رکھو۔ اس کی بیوی جانے کیسی ہو، کیا پتا اس کو لے کر الگ ہو جائے۔ جو بھی ہے تو ستیلا نا۔ آج تو سگے رشتوں پر اعتبار نہیں رہا، تو یہ تو پھر ستیلا ہے۔ اس کی بیوی تمہاری سگی بانجی ہوگی تو تمہارا خیال بھی کرے گی۔ بوا بیگم کی باتوں نے نصرت کو قائل کر لیا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ ولید کا تھا۔ اس سے بات کرنا تو گویا بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بوا بیگم کا گھر ساہیوال میں تھا۔ اس بار وہ ہفتے بھر کے لیے آئی تھی، مگر نصرت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے قیام لمبا کر دیا تھا۔ چند دن شش و پنج میں گزر گئے کہ ولید سے بات کس طرح کی جائے۔ بوا بیگم اور حالہ سارا دن سر جوڑے جانے کیا منصوبے بناتی رہتی۔ ان کے انداز پر شہزین کچھ کھٹک تو گئی تھی، مگر جان نہ پائی کہ بات کیا ہے۔ گھر میں چھائے سناٹے کو ولید کی کامیابی کی خبر نے توڑا تھا۔ وہ جنرل سرجری کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ شہزین نے زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آنکھیں کچھ پا لینے کی خوشی میں چمک رہی تھی۔ نصرت نے پوری کالونی میں مٹھائی تقسیم کی تھی، اور تب بھی انہوں نے اپنی خواہش اس پر ظاہر کر دی۔ وہ یوں بد گیا گویا کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ بھابھی پلیز، میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اے بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں گناہ کہاں ہے؟ بوا بیگم نے بھی مداخلت کی۔ میں آج بہت خوش ہوں، اور آپ دونوں میری خوشی کو راکھ مت کیجیے۔ مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اندر دائل ہوتی شہزین پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر پیر پٹہتا آگے بڑھ گیا۔ اس رات نصرت بوا بیگم کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ شہزین کی فکر انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں نیند کی گولی دے کر سلایا گیا، مگر یہ نیند ابدی نیند ثابت ہوئی۔ رات کے جانے کس پہر ان کے دل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شہزین پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا، تو اسے اب پتہ چلا تھا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے انتظار میں میت 1.5 دن تک رکھی گئی تھی، مگر وہ نہ آیا۔ بوا بیگم کی کوششوں سے شہزین روئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگوں کی رحم بھری نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سوئم کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے۔ ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی برادری تو تھی نہیں، زیادہ تر یہیں آس پڑوس کے لوگ شامل تھے۔ ولید کے لیے بھی نصرت کی اچانک موت کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پایا تھا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح بوا بیگم اور چند بزرگ، جن میں پڑوسی اور بوا بیگم کے میاں بھی تھے، اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ ولید میاں، اب یوں بنا کسی رشتے کے شہزین بیٹی کا یہاں رہنا درست نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ خیر سے 28-29 برس کے سمجھدار مرد ہو، خوب سمجھتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کا ایک نامحرم کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔
बुआ बेगम ने कहा तो वलीद की पेशानी पर बल पड़ गए। तो मैंने कब कहा कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ? बेशक आप उसे अपने साथ ले जाएं। ये भी खूब कही तुमने। यूं किसी पराई बच्ची की जिम्मेदारी लेना कोई आसान बात नहीं है, बुआ बेगम ने नाराजगी से कहा। तो फिर आप बताएं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगरचे उसे अंदाजा हो गया था कि वो सब क्या चाहते हैं, मगर वो फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहता था। देखो वलीद मियाँ, अगर तुम इस बच्ची से निकाह कर लो तो पड़ोस के शेख साहब गोया हुए तो वलीद ने बात बीच में ही काट दी। शेख साहब प्लीज़, ये ज़िंदगी भर का मामला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों भला, क्या बुराई है उस बच्ची में? बुआ बेगम का मूड उसकी बात पर खराब हो गया था। इतने कठोर मत बनो बेटा, वो यतीमों बेआसरा लड़की है, सगे रिश्ते सब खो चुकी है, मंगनी भी टूट गई। अगर तुम भी साथ छोड़ दोगे तो उसका क्या बनेगा? मरखूमा की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी, बुआ बेगम के मियाँ ने रसान से समझाया। मगर मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। वो जिच हो गया था। ये तो तुम्हारी शराफत है बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, इस बच्ची को दरबदर होने से बचा लो। यकीन मानो अगर मेरा कोई बेटा होता तो इतनी प्यारी लड़की को अपनाने में एक लम्हे की तायीर ना करती। बुआ बेगम का लहजा इल्तिजाइया था। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा, वो मुंह बनाकर बोला। मेरा जो फैसला था वो मैं आपको सुना चुका हूँ। अंदाज दो टोक था। बुआ बेगम के तो पतंगे लग गए। अनवर के अब्बा, बस बहुत हो गया, आप अनवर को आज ही साहिवाल से बुलवाइए, मैं शहजीन का निकाह उससे कराऊंगी। क्या? खामिद साहब एक लम्हे को बौखला रह गए। तो क्या हुआ, जो वो शादीशुदा है, इस्लाम में 4 की गुंजाइश मौजूद है, एक बेआसरा बच्ची को सहारा देना तो यूं भी सवाब का काम है। बुआ बेगम उठ खड़ी हुई। वलीद की निगाहों के सामने मोटा गंजा अनवर घूम गया, जिसकी अभी 2 बरस पहले ही शादी हुई थी, और तब वो खफा सा निकाह के लिए राजी हो गया, मगर दिल में सोच लिया कि ये रिश्ता कागजी होगा। शहजीन को बुआ बेगम ने सूरत हाल के बारे में बताया तो वो चकरा कर रह गई। क्या? मगर वलीद चाचू तो बेवकूफ़, अब वो तेरा चाचू नहीं है, बुआ बेगम ने झिड़का। मगर बुआ बेटी, ये अगर मगर छोड़ो, अनवर के अब्बा मौलवी को लेने गए हैं, तुम मुंह हाथ धो लो और देखो दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालो, ये अल्लाह के काम है, ये सब यूं ही होना लिखा था। और फिर चंद लम्हों बाद महज 3 बार हाँ कहने से उसकी हैसियत बदल गई। कल तक वलीद चाचू से डरने वाली आज मिसिस वलीद बन गई थी। If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.